ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین و تشریف فرما جناب الیاس سیٹھ صاحب، جو مجلس اتحاد المسلمین کے آنے والے 2023 کے اسمبلی انتخابات کے گلبرگہ شمال کے امیدوار ہیں۔ شہنشین و تشریف فرما مولانا جاوید صاحب، مولانا جناب رئیس صاحب، صدر رضا اکیڈمی، جناب کوثر محی الدین صاحب، رکن اسمبلی تلنگانہ و انچارج MIM کرناٹکا، اور محترم جناب اقبال احمد شیرنی فروش صاحب، سابقہ میئر وہ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع گلبرگہ، معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میرے مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس اجلاس میں شرکت کی۔ میں آپ تمام کا اور اہلیان گلبرگے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے پولنگ کے دن بڑی محنت اور جستجو کی۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب الیاس سیٹھ صاحب کا، ان کے تمام مجلس کے ساتھیوں کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے بڑی محنت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی جس کا امید کر رہے تھے، مگر کامیابی یہ ضرور ملی کہ الحمدللہ آپ تمام ذمہ داروں کا ہم کو آپ کا ساتھ ملا، آپ کا اعتماد ملا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کے اعتماد، آپ تمام کے ساتھ کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف گلبرگہ شمال کی اسمبلی سیٹ بلکہ گلبرگہ ضلع میں جتنی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں سے مجلس انتخابات میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعاؤں اور آپ کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ تو میں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے ہمتوں کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ بہت ہی کم وقت ہم کو ملا تھا، ہم لوگ جس طریقے سے تیاری کرنا تھا اس طریقے سے نہیں کر پائے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام کمزوریوں کو دور کریں گے اور ایک نئے جد و جہد اور نئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ میں یہاں آنے سے پہلے ہمارے بلدیہ کے جو امیدوار تھے ان تمام سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں سرگرم رہیں، عوام سے وابستہ رہیں، عوام کی تکالیف کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور میں نے ان تمام امیدواروں سے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں حرکت میں رہیں گے، عوام کے مسائل کو سمجھتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جب 5 سال کے بعد بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، اگر وہ سرگرم رہے، عوام سے وابستہ رہے، تو مجھے کوئی اس بات کی شکایت نہیں ہوگی کہ میں دوبارہ مجلس ان کو وہاں سے اپنا امیدوار بنائے، کیونکہ ہم کو کام کرنا ہے اور عوام کا اعتماد اور عوام کے دل کو جیتنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو الیاس سیٹھ صاحب نے محنت کی، جستجو کی، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور رنگ لائے گی۔ میں کیونکہ یہ ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کا اور قوم اور ملت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلا اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا
1994 सितंबर या अक्टूबर का महीना था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं वाहिद रुकन असम्बली कामयाब हुआ था। मजलिस के उस ज़माने में 4 अरकान असम्बली थे, शिकस्त हुई और सिर्फ मैं अकेले कामयाब हुआ। मैंने मेहनत की, हमारे बुज़ुर्गों की हिदायत पर अमल किया, हमारे वालिद मरहूम की सरपरस्ती हासिल थी, उनकी नसीहतें मेरे लिए आज भी एक कीमती असासा है मेरे लिए। हमने मेहनत की और उसके 1.5 साल के अंदर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 1996 का, तो मरहूम क़ायद साराह मिल्लत के ख़िलाफ़ मौजूदा नायब सदर जमहूरिया जनाब वेंकैया नायडू साहब इंतखाबात लड़ने हैदराबाद को आए थे और उस ज़माने में मजलिस के ख़िलाफ़ एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की सरज़मीन हैदराबाद पर कोशिश की गई थी। तो मुखालिफत में भी कोई एक साहब खड़े हो गए थे, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे 96 के पार्लियामानी इलेक्शन का नतीजा निकालेंगे तो 1.5 साल के अंदर मजलिस ने उन तमाम 3 असम्बली हल्क़ेजात से जहाँ से हमको शिकस्त हुई थी, हमने दोबारा वहाँ से अपनी बरतरी को हासिल किया और बड़ी तादाद में अपने वोट को हासिल किया। और फिर उसके बाद 98 में फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वही नतीजा निकला। 99 में जब असम्बली का इलेक्शन हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम असम्बली सीट पर कामयाबी हासिल कर ली थी जहां पर 5 साल पहले हमको कामयाबी नहीं मिली थी। तो मैं अपने तमाम जमात के ज़िम्मेदारों से, अरकान से मेरी उनसे पुरखुलूस गुजारिश है कि अपने हौसले को बुलंद रखिए और अल्लाह की ज़ात पर पहले से ज़्यादा तवक्कल करिए और मेहनत करिए, जुस्तजू करिए। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला महीने में कम से कम एक दिन गुलबर्गा ज़िले में आऊँ, ना सिर्फ गुलबर्गा शहर बल्कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी हमारी तंजीम मजबूत होगी वहाँ पर भी हम जाएंगे, चाहे वो जलसा होगा या इस तरह का इजलास होगा या फिर ज़िम्मेदारों से मुलाकात होगी, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा। मेरा भी मकसद यही है, जमात का पैगाम यही है, जमात का नस्बुल ऐन भी यही है कि भारत की जमहूरियत में मुसलमानों की एक सियासी क़ियादत बने, मुसलमानों के एक लीडरशिप बने, मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ बने, मुसलमानों की वोट की अहमियत दोबारा पैदा हो, मुसलमानों के वोट की अहमियत दोबारा पैदा हो। और जब ये चीज़ें उसी वक्त मुमकिन होगी जब हम तमाम मुत्तहिद होकर अपने एक मरकज़ सियासी से वाबस्ता होकर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। यकीनन हम मुख्तलिफ मसलक से और अक़ीदत से अक़ीदे हमारे हो सकते हैं, मगर याद रखिए वतन अज़ीज़ के जो हालात हैं वो हालात हमको और आपको पुकार कर ये कह रहे हैं कि आपको अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना ज़रूरी है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं गुलबर्गे के इस तारीख़ी रूहानी शहर को आने का मकसद एक ही है कि यहाँ से आपकी एक ज़मीनी सतह से आपकी लीडरशिप पैदा हो, आपके वोट से आपका नुमाइंदा कामयाब हो, ताकि कर्नाटका की असम्बली में जाकर वो मज़लूम अवाम की एक आवाज़ बन सके। मेरा मानना ये है, बल्कि मेरी जमात का मानना ये है कि भारत के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, भारत के मुसलमानों की शरीयत की हिफाजत के लिए, भारत के मुसलमानों की सक़ाफ़ती और उनके कल्चर की हिफाजत के लिए, भारत के मुसलमानों की तालीमी मयार को, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए, नौकरियों में मुकाम हासिल करने के लिए, पुलिस की नाइंसाफ़ियों के ख़ात्मे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक क़ियादत को बनाएं और वो हमारे वोटों से जीत कर कामयाब होकर, चाहे वह असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, बल्दिया के इंतखाबात हो या ज़िला परिषद के इलेक्शन हो, वहाँ पर जाएं। इसी के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करते जा रही है, काम करते आ रही है। और ये मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये काम अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से ये काम जारी और सारी रहेगा। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करें। मजलिस को मजबूत करने का मकसद ये है कि आपकी एक आवाज़ होगी, आपके वोट की अहमियत होगी। हम इतनी जल्दबाजी में और बग़ैर किसी तैयारी के हम इलेक्शन में हिस्सा लिए बल्दिया के, और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शुमाल से अगर मैं गलत ना हूँ तो 10,500 के करीब
ہم کو ووٹ حاصل ہوئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ ہم انتخابی جلسے کر سکے، نہ پوری طرح سے تیاری کر سکے، اور ایسی جماعتوں سے ہمارا مقابلہ ہوا جو برسوں سے گلبرگے میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاری رہے گا اور ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا. دوسری اہم بات جو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی الیاس سیٹھ بولے کہ صاحب مجلس کے مخالفین یہ شکایت کرتے کہ آپ زیادہ کانگریس کو بولتے، بی جے پی کو کم بولتے. یہ پارلیمنٹ کی آپ میری ہر تقریر اٹھا کر دیکھ لو. آپ پارلیمنٹ کی ہر تقریر، ہم وقت کی جو حکومت ہے بی جے پی کی ہے، نریندر مودی اس کے وزیر اعظم، سب سے زیادہ تنقید اگر پارلیمنٹ میں کھلی الفاظ میں اگر کوئی کرتا ہے تو اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کرتے ہیں. تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے. مگر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں نہ امتیاز جلیل جا کر مودی سے گلے ملے. گلے کون ملے آپ کو معلوم، جو دوڑتے ہوئے گئے اور جا گلے مل لیا، اور جبکہ اس وقت گلے ملے جب نو کانفیڈنس موشن مودی کے خلاف لایا گیا تھا. تو یقیناً ہم سب کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ جو سچائی ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کل ایک فنکشن ہوا. ایک انفارمیشن کمشنر ہیں جناب، انہوں نے ساورکر کے اوپر کتاب لکھی، اور ساورکر کی کتاب کے رسم اجرا میں RSS کے موہن بھگوت تھے، ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجناتھ سنگھ صاحب تھے. تو دونوں کی تقریر ہوئی اس میں. اب تقریر تو ہو گئی رات میں، صبح حسب عادت حسب روایت میڈیا صبح 8:30 بجے ہمارے گھر کو آ گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں گلبرگے کو آنے والا ہوں، اور آ کر مجھ سے کہا کہ یہ باتیں کہیں، اس پر آپ تبصرہ کریے. تو سب سے پہلی بات الیاس سیٹھ صاحب کی شکایت دور کر دے رہا ہوں، اور کانگریس والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دیکھیں گا. تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساورکر نے جو انگریزوں کو معافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتما گاندھی کے بولنے پہ لکھے تھے. آپ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ مالٹا کی جیل میں تھے، وہ انڈمان کی جیل میں تھے. کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے معافی کی بھیک مانگی. کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. اب یہ جو محترم ہے ساورکر، یہ جیل میں گئے 1911 کو. کب گئے جیل میں؟ جولائی 4 1911 کو گئے. یہ ضروری ہے بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے انہیں ایک اور بھڑکاؤ بھاشن گلبرگہ میں دے گئے بول کے. تو جولائی 4 1911 کو انہوں جیل میں ڈالے ساورکر کو. اب راجناتھ سنگھ یہ بول رہے کہ مہاتما گاندھی خود ان کو یہ بولے کہ آپ انگریزوں کو ایک خط لکھو، مرسی پٹیشن لکھو، معافی نامہ لکھو. میں راجناتھ سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ 4 جولائی 1911 کو جب ساورکر کو انگریز گرفتار کر کے کالا پانی انڈمان میں رکھے، گاندھی بھارت میں نہیں تھے، ساؤتھ افریقہ میں تھے راجناتھ سنگھ صاحب. وہاں سے کیا انہوں کیا پلین میں اڑ کے آ کے بولے یا کیا کیسا ہے؟ اتنا پلین بھی نہیں تھا جب، تو کچھ بھی نہیں تھا. اب انہوں لمبی چھوڑ دی ہے. اب یہ سمجھے کہ ہم لوگ ہمارے کان میں پھول ہے، ہم نہیں دیکھیں گے، نہیں معلوم ہمارے کو معلوم، ہم بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے ہیں. وہ ہم تیلگو میں بولتے کنچم کنچم، لٹل لٹل. یہ پہلی جھوٹ ان کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں ایک اور معافی نامہ لکھے نومبر 14 کو 1913 کو، اور تیسرا لکھے اور مہاتما گاندھی بھارت کو کب آئے؟ جنوری 9 1915 کو. مانے 2 خط لکھ چکے تھے انگریزوں کو ساورکر. اگر وہ انگریزی کا خط آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، تو یہ جتنے سنگھ پریوار کے لوگ ہیں آگ بگولا ہو جائیں گے. اتنی تعریف کر رہے انگریزوں کی، آپ ایسے ہیں، آپ دریا دل ہیں، میرے کو معاف کر دو.
ارے یہ بات بولتے ہی نہیں ہے. ہاں یقیناً گاندھی کا خط ہے, گاندھی نے خط لکھا تھا, گاندھی نے خط کا جواب لکھا تھا. گاندھی نے اس خط کا جواب لکھ کر یہ نہیں کہا گاندھی نے اپنے جواب میں ساورکر کو کہ بیٹا تو معافی مانگ لے جا کے. نہیں کہا گاندھی نے خط میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ خط ہے, گاندھی نے لکھا جنوری 25 1920 کو, اور گاندھی اس میں خط میں لکھ رہے کہ آئی ہیو یور لیٹر, آپ کا خط ملا. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایڈوائز یو, بڑی مشکل ہے آپ کو نصیحت کا, آپ کو ایڈوائز کرنا. میں آپ کو آئی سجیسٹ ہاؤ ایور یو آر فریمنگ اے بریف پیٹیشن سیٹنگ فور دا فیکٹس آف دا کیس, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political. گاندھی ان کو یہ مشورہ دے رہے کہ آپ ایک پیٹیشن انگریزوں کو لکھو اور جو جرم آپ کے بھائی سے ہوا یہ بولو کہ وہ سیاسی جرم تھا. I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case. Meanwhile, گاندھی کہاں بول رہے اس میں کہ معافی مانگو. گاندھی تو یہ بولتے تھے کہ اہمسا کا سب سے بڑا راستہ جیل کو جانا ہے, جیل کو جانا ہے. اور موصوف کو کالا پانی میں ساورکر کو جیل میں ڈالے, 8 مہینے کے اندر ہی خط لکھ دیا انہوں پہلا. اب راجناتھ سنگھ بولتے کہ ہمارے وزیر دفاع ہے کہ گاندھی نے ان سے کہا تھا. گاندھی نے کہا گاندھی تو جنوری 25 1920 کو خط لکھے, اس سے پہلے تو موصوف 2 خط لکھ چکے تھے. تو اب یہ بی جے پی کا مقصد کیا ہے کہ ساورکر کے بارے میں بڑا اچھا تاریخ میں یہ بھی آیا. میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں. 1990 تک بی جے پی ساورکر کا نام ہی نہیں لیتی تھی, ہندوتوا کا نام بھی نہیں لیتی تھی. یہ اڈوانی نے شروع کیا ہندوتوا اور ساورکر 1990 میں, اس کے بعد سے سب شروع ہو گئے. اچھا ساورکر کی تاریخ کیا ہے؟ ساورکر کی تاریخ یہ ہے کہ ساورکر نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساورکر نے, اب یہ ہم بی جے پی والوں پہ چھوڑ دیتے, آپ جھوٹ ہے سچ ہے بولو. ساورکر نے 1900 آزادی ملنے کے بعد 1947 میں کیا ساورکر نے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا, میں بھگوا رنگ کو مانتا ہوں؟ کہا تھا ساورکر نے یہ بات. تیسری بات ساورکر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بادشاہوں کا یہ کام تھا کہ وہ مسلم خواتین کی عزت لوٹتے, ان کا ریپ کرتے تاکہ جنگ جیت جائے. چوتھی بات ساورکر نے یہ کہا تھا کہ جب نیتا جی سبھاش چندر بوس انگریزوں سے غلامی کو ختم کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں سے بول رہے تھے کہ آؤ میری انڈین نیشنل آرمی میں آؤ, تو ساورکر لوگوں کو بول رہے تھے نہیں تم انگریزوں کی فوج میں جاؤ. چھٹی بات ساورکر یہ تاریخ میں ہے, یہ میں کوئی اپنے دل سے نہیں, اس سے نہیں منا رہا ہوں میں. 1939 میں کانگریس اور تمام مجاہدین آزادی نے فیصلہ لیا کہ ہم تمام اپنے اپنے وزارت کے عہدوں سے استعفیٰ دیتے. تو ساورکر لنگنگتو وائسرائے کے پاس جا کے بولے نہیں ہم نہیں دیتے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. 19 سب اچھا یہ بار بار بولتے ہیں مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری. ارے ٹو نیشن تھیوری کی سب سے پہلے بات کرنے والا 1937 میں ساورکر تھے. ساورکر نے کہا کہ ہندو نیشن ہے اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے. آپ بولے ہم نہیں بولے. نہ ہم کو ساورکر سے مطلب ہے, نہ جناح سے مطلب تھا ہمارے کو, نہ رہے گا کبھی. اور آپ کو معلوم کہ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کر اقتدار میں تھے اس زمانے میں, مانے دونوں ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کے اقتدار میں تھے. اور آخری بات ساورکر مہاتما گاندھی کے قتل میں ملوث تھے. کون بولے بات یہ؟ مہاتما گاندھی کے جو قتل کا مقدمہ چلا اس میں ساورکر ایکیوز تھے. کورٹ نے ان کو کہا کہ ان کا جو پی اے تھا ساورکر کا باجے نام تھا,
وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کوروبریٹ کرنا، میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ الیاس سیٹھ بھی بولنا، وہ نہیں کر سکا، مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کمیشن آف انکوائری بنایا گیا، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ساورکر کے گھر میں گاندھی کے قتل کی سازش ہوئی۔ آپ ان کو اپنا ہیرو مناتے، آپ ان کو، اچھا یہ بھی چھوڑو، آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہا سبھا کی ایک فائنینشیل آرگنائزیشن ساورکر کے ماتحت تھی جس نے گاندھی کو قتل کیا؟ یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں۔ جب میں 2004 میں پارلیمنٹ کو، حیدرآباد کی عوام کا لاکھ شکریہ، مجھے منتخب کر کے اللہ نے بھجایا، 2004 میں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں گیا تو جیسا ہم ایسا بیٹھے ہوئے سینٹرل ہال، یہاں پر گاندھی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ اپوزٹ ساورکر کی فوٹو ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مقدمہ اس پر چلا، کورٹ نے بری کیا ان کو، مگر انکوائری کمیشن میں ان کو ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھے، یعنی گاندھی کی فوٹو ایک طرف، ساورکر کی فوٹو ایک طرف۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ پھر خود وزیر دفاع اس طرح کی اگر بات کریں گے، اور پھر موہن بھگوت RSS کے سرسنگ چالک بول رہے نہیں ساورکر اردو بڑی اچھی بولتے تھے، غزل لکھتے تھے، انہوں مسلم دوست تھے، کہتے غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے۔ آج میڈیا والے میں سے پوچھے، ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم، مہاتما گاندھی کے قتل کا جو FIR تھا، وہ FIR بھی اردو میں لکھا گیا تھا، FIR بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم 1 ملزم 2 دفعہ 302۔ ساورکر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی ریٹن ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں، اپنی لمبی لمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ، کوئی پکڑیں گا نہیں۔ ارے تو ہم جانتے نا، تھوڑا بہت پڑھے، ہم بھی علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو آج ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے، ارے کہاں تھے بھائی؟ گاندھی کے قتل میں یہ تھے۔ ساورکر نے یہ بھی کہا کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا، کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے، اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے۔ ارے فیشزم کی تائید کرتے تھے اور ہم کو سکھا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے، BJP اور سنگھ پریوار، جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساورکر کی تائید کرتے ہیں، کھل کے بولو نہیں مانتے اس کو۔ ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا لکھی، ہندوتوا میں ساورکر نے لکھا کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے، نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے۔ انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے، نہ یہ ہولی لینڈ ہے۔ ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں۔ ارے مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے، مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے، یہ حقیقت ہے۔ مگر یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا، ہندوتوا ان کی کتاب ہے، پڑھنے اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھیے آپ۔ باضابطہ بول رہے وہ، اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سرویٹیوڈ میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر، سمویدھان پر، آئین پر اوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک کس راہ پہ جا رہا ہے۔ میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن وقت آئے گا، اسی طرح کی اگر روش برقرار رہے گی، اسی طرح کی یہ نفرت برقرار رہے گی، تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں BJP سنگھ پریوار کہے گی کہ اب بابا قوم ساورکر ہے، گاندھی نہیں ہے، اور گوڈسے مجاہد آزادی ہے۔ یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تاریخ کو توڑ توڑ کر RSS جو ہے آدھی سچ بولتی اور پورا جھوٹ بولتی، ان کی حقیقت ہے پوری چیزوں میں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات، اور پھر ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، اور اسی کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لو، تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا تھا، پھر سماجوادی کا بھی ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے،
भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत पूरे मजहब को मानता भी है, और अगर कोई नहीं मानता तो भारत उसको ही बोलता तू भी तेरी ख्वाहिश है तो उस पर चल। मगर ये जो कंपटीशन चल रहा है, इस कंपटीशन को आपको देखना जरूरी है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां जाएंगा, इसको तो हमें कोने में करके दबा दिए, ला महाला हमारे साथ आएंगे। ये आपको फैसला करना है, क्यों जाएंगे हम ला महाला, क्योंकि हम क्या मजबूर हैं इनके साथ जाने के लिए। अगर आज ये लोग इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे तो फिर याद रखिए हमारी तहजीब पर, हमारी सकाफत पर, हमारी शनाख्त के खतरे पैदा हो जाएंगे। मुझे इस बात का खतरा है, मैं देख रहा हूं, उन चीजों को महसूस कर रहा हूं कि इस तरह अगर हर चीज को ये लोग नहीं ये करना जरूरी है, ये खत्म कहां होगा फिर। और उलमा और मुफ्तिया इकराम फरमाते हैं, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम एक मर्तबा बुराई के दरवाजे को खोलोगे तो फिर खत्म, फिर यहां से नीचे ही जाते, आप ऊपर नहीं आते। कंपटीशन हो रहा है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस माहौल में हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है, बीजेपी को हराना दलितों का भी काम है, ओबीसी का भी काम है, आलाजात के हिंदुओं का भी काम है बीजेपी को हराना। वो लोग इलेक्शन आता तो अपनी अपनी जात के ऊपर अपनी अपनी जात के लीडरों को मजबूत बना देते हैं, उनको एमएलए बनाते, एमपी बनाते, मिनिस्टर बनाते। हम क्या बनाते? हम खाली बैंड बाजे की पार्टी हैं। जब शादी की बारात निकलती दूल्हे के घर से तो बैंड बाजा अगर कोई रखता है, नहीं रखना चाहिए, रखते हैं तो आप देखो ये शादी खाने के बाहर बैंड बाजा रोक देते, अंदर मत आ, चल भाग। ये हाल हमारा होके रहेगा, ये हाल हमारा होके रहेगा। हमारा काम साली वोट डालो, वोट डालो। नहीं, गुलबर्गा का बल्दिया इलेक्शन है, जिंदगी मौत का फैसला होने वाला है। अरे कितनी इलेक्शन में जिंदगी मौत का फैसला नहीं हुआ, और फिर हम रोज मरते, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस के दो लीडर्स, क्या नाम है उनका? अजय सिंह साहब और परमेश्वर साहब ने बल्लारी में जो असेंबली का इजलास हो रहा, हमारे भाई बता रहे, उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि तब्दीली मजहब का कानून लेकर आओ। तब्दीली मजहब का कानून आप बोल रहे लेके आओ। कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में डाल के सड़ा रहे, वहां पर कोई केस नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ तंग करना है उनको। और उस चार्जशीट में एक बहुत बड़े मौलाना जो एमपी है उनका भी नाम लिख दिया गया है। वो वकील साहब मेरे को भिजाए, मैं देख के ताज्जुब करा, कहां से कहां मिला दे रहे। आप बोल रहे कि धर्मातन का माने तब्दीली मजहब का कानून लेके आओ। क्या ये पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की? क्या आप बोल रहे, आपके बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे कि कन्वर्जन का कानून लेकर आओ बल्लारी में जो असेंबली का इजलास होने जा रहा है? मैं मजहब अगर बदल रहा हूं, अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो मुल्क को क्या खतरा है इसमें, बताओ मेरे को तुम। अगर मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर रहा हूं तो मुल्क को खतरा नहीं है इसमें, मुल्क मजबूत होता है इसमें। क्यों मजबूत है? क्योंकि भारत का आईन मुझे इजाजत देता है कि मैं जिस मजहब पर चलना चाहूं चलूं, नहीं पसंद आया मत चलूं। मगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर मजहब तब्दील करोगे तो मुल्क को खतरा होगा। मुल्क को खतरे की बात कहां है इसमें? यही चीजें जो तकलीफ पैदा करती है, दिल में तड़प पैदा हो जाती है कि आप कह रहे हैं और हम भी टीम है, मजलिस वोट काटने को आ रहे और आप बोल रहे कि रिलीजियस कन्वर्जन का कानून लेकर आओ। क्यों बोल रहे? क्योंकि देख रहे हैं कि माहौल में जहर बना हुआ है, फिरका परस्ती है, हिंदू वोट नहीं मिलेगा तो बोलना है ना। अरे फिर मुस्लिम वोट का, अरे कहां जाता हूं, उन्हें हमारे जेब में बैठा है, डरा के रखो उसको। मैं आपको बोल रहे चाह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, हरगिज़ डरने की जरूरत नहीं। हमको अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करना है वोट डालकर। क्या यह बात बिल्कुल मुमकिन है और हो सकती है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में आप इलियास सेठ को यहां से अपना खादिम बनाकर कर्नाटका के असेंबली में भिजाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजें देखिए आप, एक तरफ तो यहां सावरकर, एक तरफ आप कांग्रेस बोल रही कि बल्लारी के असेंबली के इजलास में ये करो। तो ये इन चीजों पर आप तमाम को हमको गौर फिक्र करना है। एक मुत्तहिदा तौर पर हमको आगे बढ़ना है और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए,
انشاءاللہ تعالی اور بھی تفصیل ہوگی، تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ میں تو کرناٹکا گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ جب سابقہ رکن پارلیمان گلبرگہ کو آئے تھے الیکشن ہار کے پہلی مرتبہ آئے تھے نا، الیکشن ہارنے کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے، ہاں 2 سال کے بعد آئے۔ ہم تو 2 سال میں 10 مرتبہ آ گئے یہاں پر ماشاءاللہ سے آئے تو جلوس کی شکل میں آئے نا، تو بھائی 11 ربیع الاول کا جلوس الاؤ کرو نا آپ میلاد کا، انہوں جلوس میں آ سکتے تو ہم جلوس نہیں نکال سکتے؟ جب کھرگے صاحب کا جلوس نکل سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکل سکتا؟ گورنمنٹ کو دینا چاہیے۔ ارے ٹھہرو ذرا بولنے دو، ارے سنو ذرا، خالی نعرے لگا رہے۔ جب جلوس نکل سکتا ہے کھرگے صاحب کا تو ربیع الاول کا بھی جلوس الاؤ کرو آپ۔ ان کو بھی کووڈ کے گائیڈ لائنز ہے، ہمارے کو بھی تو ہم بھی نکالتے۔ اب اس کے بعد بولیں گے دیکھو انہوں آ کے بھڑکاؤ بات کر کے چلے گئے۔ بھڑکاؤ بات کیا کیا بولو آپ؟ ان کا جلوس نکلا نہیں نکلا کھرگے صاحب کا؟ نکلا نا، ہاں یہ بھی دو آپ، یہ بھی دو نا بھائی۔ یہ تو ساری کائنات کو آزادی ملی اس دن، شیطان بھاگا کود کے، آپ نہیں دیں گے؟ تو یہ چیزیں، یہ جب سچائی کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، آئے کیوں یہاں پہ؟ اچھا میں جہاں کہیں بھی بھارت کے کونے میں جاتا ہوں، یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے ایسا بولتے جیسا کہ میں کسی کے دور کا داماد ہوں، یہاں کیوں آئے؟ وہاں جانا تھا۔ ارے اتر پردیش کے کونے میں نہیں، یہاں کیوں آئے انہوں؟ آپ جھارکھنڈ گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ بہار گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے بھائی صاحب پورا ملک ہمارے باپ کا ہے، کہیں بھی جا سکتے ہم۔ اب نہیں اس کا بھی جواب اس لیے ہے کیونکہ ساورکر بولے فادر لینڈ نہیں ہے، فادر لینڈ ہے ساورکر ہمارا۔ یہ کیسا ہے؟ ہمارے ابا پورے کائنات کے ابا، آپ کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلا قدم یہاں رکھے۔ ابا کی زمین پہ بیٹے کا حق نہیں ہے تو کس کا حق ہوگا پھر؟ فادر لینڈ نہیں ہے۔ ارے کہاں بھی ہے، یہاں کیوں آتے ہیں انہوں؟ بیٹھو نا گول سٹی میں حیدرآباد کے۔ ارے بھائی وہاں بیٹھنے بے چینی ہوتی، بیٹھا تو میرے کو ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، میرے کو تکلیف ہوتی ہے میرے کو جب دیکھتا ہوں سنتا ہوں، تو کوشش کرنا میرا کام ہے۔ یہ ہمارے تمام ساتھیاں ہیں، کیا کون سی دولت ہے بتائیے جو میں الیاس سیٹ سے لے رہا ہوں یا میں ان کو دے رہا ہوں؟ اللہ جانتا ہے کیا ہے، صرف ایک طلب ہے، ایک جذبہ ہے کہ نہیں ہماری آواز ہونا، غریب مظلوم عوام کی، مسلمانوں کی ایک آواز ہونا، ایک طاقت دکھنا، ہمارے ووٹ کی ویلیو ہونا، ہمارے مسائل حل ہونا۔ یہی تکلیف ہے، جو سب چیز ہے جو نوجوان سمجھ چکا ہے، طرف ہے نوجوانوں میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے مجلس کی مدد کریے، خاص طور سے اپنی دعاؤں سے۔ رات کے اندھیرے میں جواب اٹھیں گے تو ایک لفظ اس جماعت کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریے۔ یقیناً اہل دل کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بن سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔